الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الکریم درود پاک درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اب درود و سلام اکٹھا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، حاضرین کرام، ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت آپ کے سوالوں کے اچھے جواب دے رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اصل تحریک حی علی الفلاح کا جو مقصد ہے وہ تو بنیادی طور پر یہی دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دینا اور لینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ بزرگان دین کے ایام کے مطابق ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ دوستان ذی قدر، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالی ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ بعض مفسرین کرام نے بلکہ کثیر مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بطور خاص نازل ہوئیں۔ تو تمام اہل ایمان بزرگوں سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔ اصلاً محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کے نبیوں سے ہے، اور پھر سرکار کی وجہ سے سرکار کے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے ہے۔ تو اس لحاظ سے محبت ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایمان تو بیس ہے نا ہر سعادت کی، ایمان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت انسان کے درجے کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بار آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار کریم کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زیادہ نیک اعمال نہیں کیے، نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ صدقہ وغیرہ دیا ہے، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ المرء مع من احب، ایک روایت میں انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ تو اس حدیث یہاں ختم نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ بات سن رہے تھے کہ اس آدمی نے عرض کیا، آقا میں زیادہ اعمال تو نہیں رکھتا لیکن میں اللہ رسول سے محبت ضرور رکھتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جو ہی ہم صحابہ نے سنی نا، اسلام قبول کرنے کے علاوہ کسی چیز پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات پر ہوئی کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے اس کا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی تھی، کیونکہ ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کریم کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت انسان کے درجے کو بلند کر دیتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے یحب قومن، وہ ایک قوم سے کسی گروہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن لا یعمل بمثل عملہم، لیکن عمل ان جیسے نہیں رکھتا۔ محبت کرتا ہے، مثلا نبیوں سے کرتا ہے، صحابہ سے کرتا ہے، اولیاء اللہ سے کرتا ہے، محبت تو کرتا ہے، لیکن لا یعمل مثل عملہم، لیکن وہ ان جیسا عمل نہیں کر سکتا جیسا ان کا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ ہوگا علماء کو تو پتہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری بڑے زاہد صحابی تھے، تارک الدنیا ٹائپ صحابی تھے۔ انہوں نے پھر سوال دہرایا، کئی مرتبہ ایسا ہوا جہاں عمل کی بات آتی، عمل میں تخفیف ہوتی تو حضرت ابو ذر کا تیور بدل جاتا۔ اس نے دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ فرماتے میں نے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اس قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن عمل ان جیسے نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی سرکار نے وہی جواب دیا جو جواب آپ نے پہلے عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر صدق دل سے اللہ کے بندوں سے محبت ہو انسان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر دوستان ذی قدر، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے امت کو دیا۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو،
اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دوہرا شرف حاصل ہے، آپ آل بیت میں بھی شامل ہیں، آپ صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت یقیناً ہم پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے، اور اس محبت کے صلہ میں انشاءاللہ اگر ہمارے اعمال میں تھوڑی بہت ہی کمی بھی ہوئی، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اس لیے اس ناساز موسم میں بھی ماشاءاللہ آپ اتنے شعری بندے تشریف لائے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم قدم قدم پر اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے خطبہ میں جو حدیث پاک پڑھی، یہ ترمذی شریف سے حدیث پاک ہے، اس کے راوی خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذا بید الحسن والحسین، نبی کریم کی بارگاہ میں حسن و حسین حاضر تھے، آپ نے ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور فرمایا من احبنی، جس میرے امتی نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے محبت کی۔ ذرا بتائیں ان دونوں سے کون مراد ہے؟ میں چیک کرنا چاہتا ہوں نا کہ آپ سو تو نہ رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی۔ اگلا انعام سنیے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کی مشکل گھڑیوں میں وہ میرا امتی قیامت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس قدر کرم ہے اس کرم والے گھرانے سے محبت کرنے سے۔ فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی، حسنین کے ماں باپ سے محبت کی اور میرے ساتھ محبت کی، وہ کل قیامت میں، یقین جانیے برادران اسلام، قیامت کی گھڑی وہ مشکل ہوگی جہاں قرآن میں آتا ہے یوم تذہل کل نفس، اس دن ہر ایک آدمی عجیب پریشانی کے عالم میں ہوگا، ایون کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس قدر نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اس مشکل گھڑی میں جہاں باپ ماں کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولادوں کو بھول جائیں گے، ایون کہ انبیاء بھی نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے، اس مشکل گھڑی میں جس خوش بخت کو رسول اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اس کے مقدر کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن مجھ سے، حسنین سے، ان کے ماں باپ سے پیار کرنے والا انسان میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے، اسی لیے امت کا کثیر حصہ ٹوٹ کر ان 5 ذاتوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت کا ذکر کیا جائے تو باقیوں کی محبت کا ہم انکار کرتے ہیں، باقیوں کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو سعادت جس کے حصے میں آئی اسے ماننا بھی یہ اللہ رسول کی فرمانبرداری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اگر صحابہ کرام کی عظمت اور خصوصیت بیان کی جائے تو بعض چہروں پر تیوری آتی ہے، اور بعض وہ چہرے ہوتے ہیں جو اہل بیت اور ان خصوصاً شخصیات کی مقام اور نام سن کر ان کے چہرے کے تیور بدلتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی ساری عقل اور خواہشوں کو رسول اللہ کے فرمان پر قربان کر دو۔ جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے، اور اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا، اسی لیے آپ غور کریں، ایک آدمی میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو نمایاں خوبی ہوتی ہے نا، اس سے وہ عموماً پہچانا جاتا ہے۔ مثلا
حضرت سیدنا صدیق اکبر منبع کمالات تھے، لیکن نام ان کا جب لکھا جاتا ہے تو ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر الصدیق یا ابو بکر صدیق۔ صدیق کا لقب وہاں نمایاں ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا صدق کا جوہر صدیق اکبر میں سب سے غالب تھا، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ حضرت عمر کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ الفاروق۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے نہیں تھے۔ جن صحابہ نے حق و باطل کے لیے جان تک کے نذرانے دے دیے انہوں نے فرق نہیں کیا، لیکن الفاروق کا نمایاں لقب حضرت عمر کو ملا، کیونکہ ان میں یہ خوبی باقی خوبیوں کی نسبت نمایاں تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان کا نام نامی آتا ہے۔ آپ حیا کے پیکر تھے، آپ سخاوت کے پیکر تھے، آپ حلم کا پیکر تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت انہیں زیادہ عطا فرمائی تھی۔ ایسے ہی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب حضرت مولا علی کا نام لکھا جاتا ہے تو ایک لفظ ساتھ آتا ہے مرتضی۔ کیا لفظ؟ علی مرتضی یا علی المرتضی۔ المرتضی کا لفظ آپ کے نام کے ساتھ لاحقہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت حضرت علی میں نمایاں طور پر موجود تھی۔ مرتضی کا معنی کیا ہے؟ علماء تو جانتے ہیں، عوام کے لیے مرتضی کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، مرتضی کا معنی ہوتا ہے محبوب، مرتضی کا معنی ہوتا ہے پیارا۔ حضرت علی اپنے کمالات کی وجہ سے ایسے مرتضی تھے جو خدا کی نظر میں بھی پسندیدہ تھے، جو محمد مصطفیٰ کی نظر میں بھی پسندیدہ، نہ صرف رسول اللہ کی نظر میں، جب حضور کی نظر میں پسندیدہ ہو گئے سب کی نظر میں پسندیدہ ہو گئے۔ تو یہ پسندیدگی اور محبت کا وصف حضرت علی مرتضیٰ کی ذات میں نمایاں ہے، اسی لیے ہر دور میں حضرت علی سے شدید محبت کی گئی اور بہت زیادہ محبت کی گئی۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت علی ایسے مرتضیٰ تھے، ایسے پسندیدہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر آپ پوچھیں تو صحابہ کرام حضرت علی کی عظمت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک پہلو اس لیے بھی ضروری ہے، بعض دلوں میں آج بعض ناہنجار لوگوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ صحابہ تو حضرت علی کی قدر نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جو نام نہاد محب ہیں یہ تو حضرت علی کی شان کی گرد راہ کو بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شان کو نمایاں کیا ہے اور بیان کیا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ نے بیان کیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ آپ کو یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ جب وہ کوئی روایت کوئی بھی آدمی بیان کرے، میں نے ابھی یہ روایت بیان کی، ساتھ بیان کے اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اس کے راوی سیدنا علی مرتضیٰ ہیں۔ ایسے ہی شان اہل بیت میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان سب کے راوی یا صحابہ کرام ہیں یا امہات المومنین ہیں۔ اس سے پتہ چلا ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے اور وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں کوئی کنجوسی اور کوئی بغض نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آئیے سنیے چند اقوال میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کے عرض کرتا ہوں۔ انہیں اس سے زیادہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عربی تصنیف تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، اس میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث پاک تو مشہور ہے، حضرت زید بن ارقم سے بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے، لیکن ترمذی میں عن ابی سریحہ قالا یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اب اس کے راوی صحابہ کرام ہیں اور ایک نہیں کئی صحابہ کرام ہیں۔ یہ حدیث مختلف انداز میں، ایک یہاں بات سمجھ لیں،
آج امت کے اندر تعصب داخل ہو گیا ہے۔ اب جو شان صحابہ کا منکر ہے وہ کہے گا جی فلاں راوی کمزور ہے، میں نے یہ بات مانتا، اور جو شان آل بیت میں حدیث آئے گی کہیں گی جی یہ راوی ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس بارے میں ایک اصول سمجھ لیں، جب ایک ہی حدیث کئی طریقوں سے مروی ہو تو اگر ان میں ایک بھی صحیح ہو باقی سارے ضعیف بھی ہوں، اس ایک کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف واسطے سپورٹ کر کے اسی حدیث کو قوی بنا دیتے ہیں۔ ایک بات آپ کو ایک بندے سے پتہ چلے تو ایک بندے سے پتہ چلی، لیکن اگر ایک بات آپ 5 بندوں سے سنتے ہیں تو اتنا ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات ہے ضرور 5 بندوں نے نقل کی ہے، اور اگر ایک سے بھی صحیح ثابت ہو جائے جس پر کوئی جرا قدع کوئی تنقید نہ ہو تو وہ ساری ایکسیپٹیبل روایات بن جائیں گی اور وہ ضعیف الٹا ان کو قوت دے دیں گی۔ اس لیے آج یہ فتنے ہیں جو کہ امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کی روایت میں ایک جگہ ضعف آیا، بعض لوگ یہ بات کہہ کر الگ کر دیتے ہیں جی یہ حدیث جو عموماً بیان کی جاتی ہے یہ ضعیف ہے، حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کی ساری روایتیں ضعیف نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث خود ضعیف نہیں ہوتی، سند کمزور ہوتی ہے۔ جو آگے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے میں نے بعض باتیں حضور جعل امت سے سنی، میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ابھی انشاءاللہ ایک بات میں آگے آ کر عرض کر رہا ہوں حضور جعل امت سے بھی، اب وہی بات آپ سامعین سن رہے ہیں، آپ آگے بیان کریں، ان سے آگے کوئی بیان کرے۔ بعض اوقات ایک بات کئی واسطوں سے بیان ہوتی ہے، تو اس طرح جب کئی واسطے ہوتے ہیں تو وہ حدیث نہیں ضعیف ہوتی، اصل میں وہ سند وہ واسطہ ضعیف ہوتا ہے، جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اسے امام ترمذی نے ترمذی میں ذکر کیا جو سیاستہ اہل سنت میں سے ہے، اس لیے اس کے اگر کہیں اور روایت میں کہیں ذوب بھی ہو تو آپ کسی ایسے آدمی کی جس کے دل میں خارجیت ہو اور وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو اس کی بات پر مرعوب نہ ہو، بلکہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور میرے آقا نے جب فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ جنہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں جسے رسول اللہ اپنا محبوب قرار دیں صحابہ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ صحابہ کرام تو رسول اللہ کے اشارہ آبرو پر جاننے قربان کرتے تھے، تو وہ حضرت علی جنہیں رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، تو صحابہ کرام نہ صرف اس بات کو حضرت علی کے لیے اعزاز سمجھتے تھے، بہت بڑی شان کے مالک ہیں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ کل جمعہ پر انہی سے مروی میں چند باتیں وہ فرماتے ہیں علی کو کتنے ایسے اعزاز ملے، اگر ان میں سے ایک بھی مجھ سعد ابن ابی وقاص کو مل جاتا تو میں سمجھتا کہ مجھے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے شرف والی بات۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے اور آپ کے کریم آقا نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا محبوب قرار دیا، بہت سی احادیث میں سرکار نے حضرت علی کو اپنا محبوب قرار دیا، تو صحابہ کرام محبت کرتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت عمر کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کن کا دل صاف ہے اور کن کے دلوں میں میل ہے۔ یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو بیان کرنے والے لوگ انہیں پوچھیں اسی روایت کی تکمیل میں کیا یہ حدیث نہیں کہ اگلے دن حضرت عمر ادھر سے جا رہے ہیں، آگے سے مولا علی آ رہے ہیں، جوں ہی حضرت عمر کی نظر حضرت علی پر پڑی تو حضرت عمر جیسے آپ میں سے کسی آدمی کا بانڈ کوئی آلہ نکل آئے، انعام آلہ نکل آئے، دوست ملے نا وہ لپک کر گلے ملتا کہتا ہے جی مبارک صد مبارک۔ جوں ہی حضرت عمر نے مولا علی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا مرحبم یبن ابی طالب، ابی طالب کے بیٹے مبارک ہو، اصبحت مولا کل مومن و مومنہ،
تم تو ہر مومن مرد اور ہم ہر مومن عورت کے محبوب بن گئے ہو۔ تمہیں یہ عزت مبارک، تمہیں یہ شرف مبارک، تمہیں یہ مقام مبارک کہ رسول اللہ نے تمہیں ہر کلمہ گو مرد اور ہر کلمہ گو عورت کا محبوب قرار دے دیا۔ اور جو اس محبت میں کمی بیشی کرے گا اس کے ایمان میں کمی آئے گی۔ تو یوں حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، اسی طرح حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی فکر پر ہماری فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود خود بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب رکھتے تھے کہ بعض لوگ سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود ہے ہی رسول اللہ کی آل بیت میں سے، اتنا نبی کریم کا انہیں قرب حاصل تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کننا نتحدث ان اقصی اہل المدینۃ علی، حضرت سیدنا میں عرض کر رہا ہوں نا، ہماری فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے افکار پر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے نا تو آپس میں ہم بات کننا نتحدث، ہم آپس میں یہ بات عام کیا کرتے تھے ان اقصی اہل المدینۃ علی، کہ مدینہ کے سارے لوگوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے امت کے امام ہیں۔ اسی طرح سعید ابن مسیب سے روایت ہے اور یہ بات عام آپ نے سنی ہوگی کہ کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، حضرت سیدنا فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ عمر پر کوئی مشکل نہ اترے جب کہ میرے پاس علی موجود نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے علم، بصیرت، فقاہت اور قوت فیصلہ بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ سرکار نے حضرت علی کو یمن بھیجا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دو، اور اگر کوئی جھگڑا آئے نا علی اس کا فیصلہ کرنا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ انا حدیث السن، میں چھوٹی عمر کا آدمی ہوں، آقا فیصلے تو بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں، میں لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کروں گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے اپنا دست انور میرے سینے پر مارا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کا ہاتھ لگنے سے میرے دل میں علم کے 1000 دروازے کھل گئے۔ یہ رسول اللہ کی نگاہ خاص تھی حضرت علی پر۔ اسی لیے صحابہ کرام تو کہا کرتے تھے کہ جتنی قوت فیصلہ اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے اتنی اور کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ میں اس وقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں عمر کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے اور علی المرتضیٰ میرے ساتھ موجود نہ ہو۔ اس سے حضرت علی کی اہمیت حضرت فاروق اعظم کی نظر میں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جیسا میں نے عرض کیا تعصب کا برا ہو، جب دلوں میں تعصب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا جی عمر کی حکومت کی بڑی باتیں کرتے ہو، عمر کی ساری حکومت تو چلتی ہی علی مرتضیٰ کے ذہن پر تھی۔ میں نے کہا پھر پہلی بات تو مانو نا کہ حضرت علی حضرت عمر کے ساتھ حکومت کے معاملات میں مکمل تعاون، آپ بھی بولیں ذرا، مکمل تعاون کرتے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ حضرت علی تعاون کرتے تھے، مکمل نیابت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ رہی کہ یہ اللہ نے حضرت علی کو شرف حضور کی اس نگاہ خاص سے عطا فرمایا تھا۔ اس کا یہ نعوذ باللہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر خود صاحب رائے نہیں تھے۔ اس عمر کے صاحب رائے ہونے میں کس مومن کو شک ہو سکتا ہے جس عمر کی رائے پر اللہ نے ایک نہیں قرآن کریم کی کئی آیات نازل فرمائیں۔
جو رائے زمین پر عمر نے عطا فرمائی اسی چیز کو رب نے عالم بالا پر پسند کر کے قرآن کی آیت بنا دی. یہ جو مشہور سر، میں ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر حرم شریف میں موجود تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لینا، یہاں نفل ادا کر لیں، یہ ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہے. تو جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر میرے عمر کی رائے یہ ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہاں مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو. جو بات ہمارے عمر کو پسند ہے وہی بات ہمیں بھی پسند ہے. تو حضرت عمر فاروق عرض کیا کرتے تھے، کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن. حضرت امام حضرت علی مرتضیٰ کی عدم موجودگی میں کسی تکلیف کے آنے سے حضرت عمر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اسی طرح اور بہت سی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. اسی کا اثر تھا. صحابہ، تابعین، امت حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت کو واجب جانتی ہے. اور صحابہ کرام تو اس حد تک حضرت علی سے محبت کرتے ہیں کہ ایک حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. کننا سے مراد ہے ہم صحابہ. کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. ہم صحابہ تو منافقوں کو اس جہت سے پہچانتے تھے کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ہم صحابہ اسے منافق سمجھتے تھے. گویا صحابہ کرام اس قدر حضرت علی سے محبت کرتے تھے کہ حضرت علی کی محبت کو ایمان اور حضرت علی کی بغض کو منافقت قرار دیتے تھے. اور حضرت ابو سعید خدری صحابہ کرام کی اس نیت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اسی کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی. تو انشاءاللہ جیسا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ترمذی میں نے عرض کی کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے حسنین کے ساتھ محبت کی اور حسنین کے ماں باپ سے محبت کی، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کی مشکل گھڑیوں میں ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت، عزت، احترام اپنی نسلوں میں منتقل کیا. تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہمارے خصوصاً اہل سنت کے اندر اور اہل تصوف کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کی محبوبیت اور محبت بہت زیادہ ہے. اور چونکہ اہل سنت، اہل تصوف، اولیاء اللہ کے جو ہیں ماننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام کو میں اسے تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تحریک حی علی الفلاح کی یہ محافل تربیتی نوعیت میں بھی ہوتی ہیں اور ان میں روحانیت اولیاء اللہ کے ارشادات میں زیادہ ہوتی ہے. تو میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المعجوب میں تصوف کے حوالے سے بزرگان دین کا ذکر کیا. آپ نے حضرت علی کے لیے جو ذکر خیر وہاں کیا اس کے الفاظ ذرا دیکھیں کتنے ہیں. اسی طرح تمام دیگر جو تصوف میں جن کا مقام ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں وہی بیان کیا ہے. لیکن آپ حضرت علی کے ٹائٹل میں فرماتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد، اخی مصطفیٰ، غریق بلا، حریق نار ولا، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء. یعنی آپ نے اس شان سے حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر کیا. سب سے پہلا وہ وصف ذکر کیا کہ جب سرکار کریم مدینہ منورہ میں گئے اور آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ،
آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی، مدینے والے کسی آدمی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تیرا بھائی محمد مصطفیٰ ہے، آخرت میں بھی تیرا بھائی محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی جنہیں مصطفیٰ اپنا بھائی قرار دیں، اسی لیے ہم اہل سنت کہا کرتے ہیں نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کا یہ پہلا وصف، اسی طرح اور فرمایا غریق بلا، بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ حضرت علی کی عمر مبارک آزمائشوں میں گزری، آپ کا دور آپ سامنے رکھ لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، اور یہ آزمائشیں بعض یہاں بھی اب مثلا جو خارجی ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے 3 صحابہ نے تو دین کا بڑا کام کیا، حضرت علی نے کیا کیا؟ یہ ایک وہ بغض ہے جو ان کے اندر سے نکلتا ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، شرف الگ الگ ہیں۔ حضرت علی کو اللہ نے اور کتنے شرف بخشے۔ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں کہ حضرت علی سے بغض کریں یا صحابہ سے بغض کریں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ جتنی بڑی آزمائش ڈالتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس کا مقام بھی بلند فرماتا ہے۔ نبیوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں نہیں ڈالا، کتنی آزمائشوں میں ڈالا، جان کی آزمائش، اولاد کی آزمائش کہ رکھو اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری، مال کی آزمائش، وطن کی آزمائش، رشتہ داروں کی۔ حضرت ابراہیم کو جب اتنی آزمائشوں سے گزارا نا، فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، کائنات والو میرے ابراہیم نے آزمائشیں پوری کر دکھائیں تو میں رب نے انہیں ٹائٹل کیا دیا، فرمایا فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم میں تمہیں کسی ایک قوم یا قبیلے کا امام نہیں بنا رہا، پوری انسانیت کا امام بنا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں ڈالی، ان کا مقام، کسی نے سچ کہا تھا کہ دیکھیں مشکلات، مصائب یہ خود برے نہیں ہوتے اگر ہر حال میں بندے کی نظر اپنے رب پر رہے، خواہ غربت ہو، امیری ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ناکامی ہو، کامیابی ہو، جس مومن کی نظر اپنے رب پر ہر حال میں رہتی ہے اللہ اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے۔ ایک شاعر کا بڑا حسین شعر ہے، وہ کہتے ہیں آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم، جن پر کرم کرنا مقصود ہوتا ہے انہیں آزمائشوں میں۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا غریق بلا، حریق نار ولا، حد کر دی داتا صاحب نے۔ سچی بات یہ ہے دل کی آنکھ رکھنے والے دل کی الگ ہی بات کرتے ہیں، اس کا معنی ہے حریق نار ولا، محبت الہی کی آگ کا کشتہ، اس کا نام ہے علی مرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین نے حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کا درس دیا، اور بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم امتیاز اس میں نہیں کرتے کہ ہم ایک سے محبت کریں دوسرے کو چھوڑ دیں، لیکن یہ سنی کا دل ہے، جب صحابہ کی تعریف پر آتا ہے پھر بھی حد کر دیتا ہے، جب اہل بیت کی تعریف میں آتا ہے الحمدللہ پھر بھی جو رسول اللہ سے ثابت ہے اور جو شریعت میں ہے اسے واشگاف اور بلند آواز میں۔ ایک میں اور عرض کروں، صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات میں کرنا بھول گیا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، اب ایک عام بات مشہور بھی ہے اور اسے عموماً ضعیف کہہ کر سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ النظر الی علی عبادت، حضرت علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔
تو اس بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو انتہائی لہرا کر بیان کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ لہرا کر بیان کریں گے، لیکن ہم پہلی بات ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ بات کس نے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ انہیں تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمران ابن حسین ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت انس ابن مالک، حضرت ثوبان، حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ فرماتے ہیں ان 9 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں باقی واسطوں میں کلام ہو سکتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا پہلے روایات میں کلام، ان کی سند میں کلام ہو سکتا ہے راویوں پر، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، لہذا اس لیے ثابت ہو گیا کہ 9 صحابہ کرام نے یہ بات امت کو بتائی کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین آپ کا بڑا پیارا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حضرت علی منتظر کے بارے میں۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسی محبت کا درس دیا کہ ہم نہ تو صحابہ کرام کے بارے میں کنجوسی سے کام لیں، نہ آل بیت اعظام کے بارے میں۔ اور میں نے جمعہ کو تھوڑا سا اشارہ کیا، وہی بات میں کر کے اب بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے، علامہ کا ایک شعر ہے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بھی محبان علی آج دنیا میں دعوے دار ہیں کہ ہم محبان علی ہیں، وہ ہمارے علامہ اقبال کے ایک شعر کا جواب نہیں لا سکتے جو شعر علامہ اقبال نے مولا علی کی ذات کے بارے میں کہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کسی سمجھنے والے سے سمجھیں۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال دوسرے شعر میں کہتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ام، یہ ہے ایک سنی کا عقیدہ۔ از ولائے، ولا کا معنی ہوتا ہے محبت، ولا کا معنی، اقبال کہتا ہے از ولائے دودھ مانش زندہ ام، مولا علی ہی نہیں میں تو زندہ ہوں، تو مولا علی کی خاندان کی محبت سے زندہ ہوں۔ فرماتے ہیں از ولائے دودھ مان خاندان کو کہتے ہیں، اولاد بچے حضرت علی کی بیوی سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت علی کی بیوی، ان کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں شاید اقبال نے ترمذی شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جو میرے آقا کریم نے فرمایا نا کہ جس نے من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو ان 5 ذاتوں سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کی مشکل گھڑیوں میں میرے ساتھ ہوگا۔ گویا اقبال نے اسی حدیث کو سامنے رکھا، کہا کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، لوگوں میں تو زندہ ہوں تو آل علی کی محبت سے زندہ ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں در جہاں مثل گہر تا بندہ ام، اور آج جہان میں اقبال کو جو چمک اور روشنی ملی ہے وہ مجھے حضرت علی کی محبت کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت اسی طرح
آپ کے اور بھی بہت اعلیٰ شعر ہیں، لیکن ٹائم نہیں کہ میں انہیں بیان کروں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں جب ذکر کیا نا تو وہاں ان کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت سیدہ مریم ایک نسبت سے ان کا مقام بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن سیدہ خاتون جنت یہ 3 حوالوں سے بلند ہیں، سر بلند ہیں۔ یہ بیٹی ہیں رحمت للعالمین کی، اور یہ بیوی ہیں ان کی جن کی شان میں رب نے سورہ الدار نازل ہے۔ یہی آج ہمارے بچے عزیز منیب جنہوں نے تلاوت کی وہ سورہ الدار کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بہت سی آیات مفسرین نے کہا یہ اکثر صورت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، اسی کی طرف اشارہ کرتے اقبال کہتا ہے بانوے آن تاجدار حلتا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت اس عظیم شخصیت کی بیوی ہیں۔ آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ہی، لیکن کہتے ہیں آپ کا شوہر وہ عظیم الشان ہے۔ بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یعنی انتہائی والہانہ انداز میں حضرت علی کی شان، محبت اور عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین، بلکہ ہم تو انشاءاللہ ان کی محبت تو جنت میں سرکار کی معیت کا ذریعہ ہے ہی، لیکن ان کے بغض کو ہم تباہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی محبت کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور قبر قیامت میں بھی اس کلمہ طیبہ سے جو جتنی وفا کرے گا، جو اللہ سے جتنا ڈیووٹڈ ہوگا، اللہ پر جتنا فدا ہوگا، اللہ کے رسول پر فدا ہوگا، اتنی اس کو دنیا میں بھی استقامت نصیب رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی۔ اس آیت کے تحت حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں جس کے دل میں کلمہ جتنا مضبوط اترا ہوگا نا، اتنا وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب بہترین عطا کرے گا۔ آپ نے علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا کہ ایک راوی ہے سال بن عمار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عظیم محدث حضرت یزید بن ہارون کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ سنائیں کیا گزری، آپ دنیا سے گئے ہیں، آپ پر کیا گزری؟ یزید ابن ہارون فرماتے ہیں میرے پاس منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، جو سوالات ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں اخذت بلحیت البیضاء، میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ دیا اور میں نے منکر نکیر کو کہا امثلی یسالو، کیا میرے جیسے بندے سے یہ سوال کرتے ہو؟ قد علمت جوابکما 70 سنتاً، میں تو رسول اللہ کی مسند خدمت پر بیٹھ کر 70 سال حدیث کے ذریعے لوگوں کو تمہارے جواب سکھاتا رہا، اب بھی مجھ سے پوچھنا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو منکر نکیر نے کہا ٹھیک تو کہتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اس سے ایک تو ثابت یہ ہوگا جس بندہ مومن کی زندگی جتنی دین سے وفا کرتی، کلمے سے وفا کرتے گزرے گی، اتنی اسے قبر میں استقامت ہوگی۔ آگے سال بن عمار کہتے ہیں یزید بن ہارون نے مجھ سے سوال کیا، اب یہ جو سال ابن عمار ہیں یہ بھی محدث ہیں، یہ بھی حدیث کے راویوں میں سے، انہوں نے یزید ابن ہارون کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ان سے سوال کیا کیا تو نے کوئی حدیث حریر ابن عثمان سے نقل کی ہے؟ یہ فرماتے ہیں ہاں میں نے نقل کی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یزید ابن ہارون نے مجھے خواب میں بتایا کہ یہ جو حریر ابن عثمان ہے نا، اللہ اس سے ناراض ہوا ہے، مرنے کے بعد اللہ اس پر غضبناک ہوا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں انہو کانا یبغض علیٰ فابغضہ اللہ، یہ حضرت علی سے بغض رکھتا تھا حدیث کا عالم، لیکن دل میں حضرت علی کا بغض تھا، اللہ نے بھی اس سے بغض فرمایا۔
تو ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں یہ بتایا کہ نہ صرف ان کی محبت میں نجات ہے بلکہ ان کے بغض اور دشمنی اور عداوت میں دو جہاں کی بربادی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تمام اہل بیت اعظام کے ساتھ خلوص دل سے محبت کرنے اور ان کے مقام کو پہچاننے کا حکم دیا۔ باقی روحانی وراثت تو آپ نے بار علماء سے سنا۔ اب میں کچھ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کومنٹس بھی لایا تھا اور بھی ایک دو، لیکن اب ٹائم تھوڑا ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے سارے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اہل سنت کا پاکیزہ اور بالکل روشن عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور بولی آل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور یقین جانیے خدا کی قسم حضرت علی اور آل بیت بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، بلکہ ان کی بارگاہ میں بھی وہی بندہ قابل قبول تھا جو آل بیت کی نظر میں جو صحابہ کرام کے احترام کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام شخصیات سے حسن عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔